اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں اختلاف سے منع فرمایا ہے. اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ید اللہ فوق الجماع. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت یہ جماعت پر ہوتی ہے. جماعت جمہوریت کا نام نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائے مظاہرہ کریں اور ہر آدمی کی نیت اکیلا اکیلا ہو. نہ سینما ہال میں بیٹھنے والوں جس کسی کلب میں یہ شادی پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی ترتیب سے چلتا ہے، اس میں ان پر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی. وہ جماعت نہیں ہے. جماعت وہ ہوتا ہے جس کی دل مجتمع ہوتے ہیں، دل ایک نقطے پر جمع ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو تبلیغ والے جب کسی گاؤں میں جاتے ہیں پھر امیر صاحب اس کو سمجھاتا ہے کہ بھئی سارے ایک نیت ٹھیک کرے. سنا ہوگا آپ جماعت میں گئے، آپ بہت چاہتے ہیں نا. تو اس کو کہتے ہیں کہ وہاں ہم جانا ہے، سارے ایک آدمی بات کرے گا، باقی سارے ذکر کریں کہ اللہ اس لوگ آدمی کیا ہو جائے. یہ سب چیز اس کی خلط اس آدمی کو پکڑنا ہے. تو جب ساروں کی ذہن مجتمع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں. دیکھو سادی سادی باتیں کرتے ہیں، کتنی بڑی جماعت بن گئی ہوگی. سادی سادی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جماعت وہ ہوتی ہے جو دل آپس میں جڑے ہوئے تھے. اب میں شاہ صاحب سے خیل صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے اندر ٹکراؤ ہے، ہم کیا کریں. ہماری جو اندر وہ کیا ہے، وہ لنگر والے ہوتے ہیں اور انتظامیہ والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بارش مانگتے ہیں، وہ بارش نہیں مانگتے. وہ کہتے ہیں بارش ہو جائے تو ہم دیکھ کہاں پکائیں گے اور دسترخوان کر بچائیں گے. اب دیکھو مولانا یاد صاحب سے، اب وہ سب ہم دعائیں کرتے ہیں، وہ الٹا دعا کرتے ہیں. بھائی کوئی ترتیب نکالے کہ ہمارا دل ایک ہو جائے. سمجھ آئی بات نا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو دو کام کریں. ایک تو دونوں کا دل سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور دو آدمی ایسی جماعت میں مل جائے کہ اس کے دونوں دل ایسے ایک ہوں کہ ایک کا پاؤں پھسل جائے دوسرے کا بھی پھسل جائے. ویسے قدرتی طور پر ایسے جڑے ہوئے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. میں نے تجربہ کیا ہے بہت اس پر. ہمارے ساتھ یہ مولانا کیا ہے نورالدین صاحب، ہم ہمارے سفر پہ جاتی ہے، ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہے. ہمارا گاڑی ہمارے پاس تھی نہیں، تو اب بھی الحمدللہ گاڑی نہیں ہے لیکن بائک جو ہے وہ چلنے دیتے ہیں. تو وہ ہم دونوں سفر کرتے تھے. ہمارے ساتھ کبھی کبھی اور ہوتا تھا، کبھی اور مختلف گاڑیوں میں سفر کرتے تھے. تو ایک طرف ہم وہ نہیں سن سکتے تھے، کیا وہ ٹیپ ریکارڈ نہیں سنتے تھے، اس میں گانے ہوتے تھے. کبھی ٹی وی بھی لگاتے تھے، وہ جو اعلیٰ سی گاڑی ہوتی تھی. تو ہمارا ہر وقت پہلے سے اس آدمی کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا، وہ ڈرائیور کے ساتھ. لیکن ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے ہمیں اس معاملے میں زیر کیا ہو. زیر مطلب یہ کہ اس نے ہمارے لیے وہ کام وہ چلایا ہو. ریڈیو انداز مولانا سنگ بہت سفر کرتے تھے، قصور، لاہور، یہ نہیں کہ پٹانوں میں نہیں، وہاں کوئی نہیں چلاتا. یہ کیا ہوا ٹیپ ریکارڈ نہیں چلاتا. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہمارے ساتھ الرحمان مولانا صاحب بھی شاید یہاں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایک نے کہا کہ ہم یہاں یہ بند نہیں ہو سکتا. تو ہمارے دونوں کا دل ایک تھے، تو وہ ڈس خراب ہو گیا. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ میں اور لطف اللہ میں مختلف لوگ سفر میں ہمارے ساتھ جاتے تھے. لطف اللہ مولانا حکیم صاحب کی بھائی ہے، بڑا پختہ آدمی ہے. ایک ہمارے وہ امیر بھی ہے پشاور کا، بہت مضبوط آدمی ہے اور بڑے قوت ارادے والا آدمی ہے، جس کا ارادہ ہے بہت مضبوط ارادہ کرتا ہے. اس کے ارادے کو دیکھ کے آپ پہاڑ کو بھی کہہ گئی کمزور ہے.
اس کو اڑائے گا. بہت مضبوط ارادے والا آدمی ہے, اچھا ہے, آیا نہیں اس لیے میں نہیں تو مولانا صاحب ان کا بھائی ہے. تو وہ ہمارے ساتھ جا رہے تھے, ہم نے پورا سفر کیا, ہمیں کسی نے ٹیپ نہیں لگایا. گکھڑ میں آ گئے. گکھڑ میں ایک مولانا میرا دوست ہے وہاں کا, تو وہ کہتے میں آپ کے ساتھ سفر کرتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. ویگن والا آ گیا. میں نے کہا کہ اس کے بعد وہ بہت تیز اسٹیپ چلاتا تھا. میں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں لیکن ٹیپ نہیں چلاؤ گے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. مجھے مولانا نے کہا کہ مولانا یہ نہیں مانتے. بس میں سمجھ گیا کہ دو میں تیسرا آ گیا. میں نے تھوڑا سا کہا کہ مشکل ہو گئی بات. اس کا کیسی؟ اس نے میں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ چلائے گا, ہم تو کہ نہیں چلائے گا. یہ تو درمیان میں کیا ہو گیا, ہماری جماعت نہیں بن گئی, ہماری جماعت میں توڑ آ گیا. خیر ہم جا رہے تھے. اس وقت میں اس بات نہیں کی, لیکن میں نے اشارے میں ہم آپس میں سمجھ گئے کہ ہماری جماعت کے اندر توڑ ہے. توڑ جانتے ہیں, یعنی ایک دل ایک نہیں ہے. یہ میں آپ سے یہ بتاتا ہوں شاہ صاحب اور سب لوگوں کو کہ دیکھو دل ایک رکھو. کیا رکھو؟ دل ایک رکھو. یہ مشورہ اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ دل مجتمع ہو جائے. سمجھ آئی بات؟ مشورہ کیوں ہے؟ ہر کام مشورہ اس لیے کرے کہ ایک بات پر تمہارے دل مجتمع ہو جائے, پھر دیکھو کہ تمہاری بات کے کام کیسے چلتی. یہ الحمدللہ میں بھی اس بات پر خوش ہوں. آپ گاؤں اپنے علاقوں میں بھی اس طرح ترتیب بنائے. یہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپس میں مشورہ کرتے ہیں, لیکن جب مشورہ کرتے ہیں پھر مجھے بھی نہیں چھوڑتے. کہو کہ تم کی پابند ہونا بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے, پھر چلے گا بات. حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن وہ الحمدللہ سے پورا نظام اب دیکھو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. یہ آپ اس میں دلوں کی اجتماع کی اور اس کی اتفاق کی برکت ہوتی ہے. تو ہم دونوں بیٹھ گئے. اس نے ٹیپ چلایا. ہم نے کہا کہ استاد جی میں ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ ٹیپ نہ چلاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو تھوڑا نرم کیا. مجھے اس مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ پنجاب ہے. میں کہا میں نے عرض کیا کہ مولانا صاحب ہم اس پنجاب میں پھرتے رہتے ہیں, کبھی کسی نے ٹیپ نہیں لگایا ہے, یہ استاد جی لگاتے ہیں, تمہارا گکڑ والا آدمی. خیر تو وہ بہت حساس آدمی تھا, اس خیال تک کہ اس کو کوئی عزت نہ کرے. میں نے کہا کہ میری عزت کیا ہے, اصل کی عزت تو کس کی ہے؟ اس کی پرواہ ہونی چاہیے. خیر جا رہے تھے راستے میں, تو پھر ہم نے کہا کہ استاد جی اس کو بند کریں. میں نے کہا کہ ہم نرم کیا. میں نے کہا کہ نہیں, گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے, نرم کر رہے ہم تو گناہ میں نہیں جا سکتے, گناہ کے ماحول میں جا نہیں سکتے. اس نے بند کیا. پھر آگے چلا, پھر شروع کر دیا. ہم بڑی پریشان ہیں. پھر استاد جی بند کرو, جاؤ, یہ ہمیں تم سے دیتا ہے کہ یا چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی شان کی تقریباً 1.5 گھنٹہ ہمارے کشمکش جاری رہا, اور اس کو گاڑی میں نیند آ گئی, وہ سو گیا. وہ جو تیسرا آدمی ہمارے ساتھ تھا وہ سو گیا. بس ہم جا رہے تھے. اب وہ بند ہو گیا ٹیپ. آخر تک رول پنڈی تک کوئی اس نے کش نہیں کیا ٹیپ ریکارڈ. اب مجھے رسول اللہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ٹیپ چلایا ہی نہیں. میں کہا کہ آپ کو وجہ پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. بتاؤ. میں نے کہا کہ ہم پہلے تینوں کی جماعت تھی, اور 3 جماعتوں کے اندر بگاڑ تھا. اب جب ایک کو نیند آ گئی تو وہ درمیان سے نکل گیا. ہم 2 رہ گئے. ہم نے دونوں تو پہلے سے تہیہ کیا کہ نہیں چلانا ہے, کہ ٹیپ کو نہیں چھوڑنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر اثر کیا, ہمارے دلوں کا اثر اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا. اور کیا اس کے نہیں بچانا چاہیے. اور پہلے کہتے ہیں کہ وہ چلائے گا تو چلاتا تھا. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے کی کہ آپ ہمیشہ مشورہ کریں کاموں کے لیے, مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کریں. اور جب مشورہ کریں تو دلوں کو مشورے میں ایک دوسرے کا صاف کریں, حکم نہ چلائیں. اس سے پھر یہ ہوگا جس طرح پاکستان کا حال ہے. دیکھتے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے. آگے دعا کریں کہ اللہ خیر ہی کرے.
یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپس میں اتفاق ہے. اتفاق کچھ نہیں ہے, بس ڈر پڑتے ہیں آپس میں سے. اتفاق ڈر, ایک ڈر کی وجہ سے اتفاق ہے, ایک اتفاق اتفاقی ہوتا ہے. دلوں سے اتفاق ہو, پھر آپ کے کام ہو جائیں گے. اس ساری حکومت والوں کی بھی یہی بات ہے. تو آپ مشورہ کریں گھروں کے اندر, قوم آپس میں, جماعت کے اندر جو ترتیب ہو, آپ کے اندر سے جو لو ساتھی ہو, اس کو جوڑے رکھیں کہ اس کے اندر کیا کٹ پٹ نہ ہو. یہ کٹ پٹ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, یہ نقصان پہنچاتا ہے. میں اور یہ نورالوجود میرے ساتھ تھے, ہم جا رہے تھے ایک جگہ, تو لاہور سے آ رہے تھے یا کہیں سے آ رہے تھے, وہاں اس میں ٹی وی تھی. ہم نے کہا کہ آپ کے سب تو ٹی وی ہے. اس نے کہا کہ نہیں آپ جاؤ, ہم ٹی وی نہیں چلائیں گے. دس بار کرنا ہو, ہم سوار ہو گئے. اب وہ پوری جماعت ہے, وہ ساری کہتے ہیں کہ ٹی وی چلی جائے, چلائیے کیا ہو. تو اسے چلانا شروع کریے, تقریباً چند قدم آگے چل کر. تو ہم نے تو کہا تھا کہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ کیا ٹی وی نہیں چلاؤ گے. تو اس نے کہا کہ سارے لوگ کیا کریں گے. پھر ہم نے کہا کہ ہمیں اتارو, ہمیں ٹکٹ اپنا کرایہ دے دو. اس نے کہا کہ نہیں کرایہ نہیں ملے گا. میں نے کہا کہ پہلے کرایہ دو گے تم. اپنے آپ کو کمزور مت بناؤ. سمجھ آئی بات. شریفہ شرافت اچھی چیز ہے, لیکن ہر جگہ نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی شرافت کیا ہوتا ہے, تمہیں نقصان پہنچائے گا. یہ واقعی میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آدمی کو اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے. دھوکہ مت کھاؤ, مہربانی جتنی تم سے ہو جائے کرو. پختگی اپنی جگہ پر, اس کو نہ چھوڑو. ہم نے کہا کہ ہم جانا ہے, نیچے اترنا ہے, پیسہ تمہیں دینا ہوگا. تمہیں وہاں سے قول کیا ہے. وہاں ایک عورت کھڑی ہو گئی جو ہماری حمایت میں. والا کیا کہا فرمایا اس نے. اس فرمایا اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی زبردست عورت تھی. اس نے کہا کہ بے ایمان ہو, بے غیرت ہو, یہ کیا ہم یہ دو ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں, بند کرو اس کو. کہا کہ مولانا اللہ تعالیٰ اس سے مدد فرماتے ہیں. لڑکی اٹھی, لڑکی. لیکن ہم الحمدللہ جب بھی میرے ساتھ یہ چلا, یا فلاں چلے یا کوئی اور دو چند ساتھی, ہمیں کبھی بھی انہوں نے آپس میں ایک اختلاف نہیں کیا. بس مسئلہ چلتا رہا. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ اختلاف نہیں کیا, بس مسئلہ چلتا رہا. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ اتفاق اتحاد سے رہو. انشاءاللہ تمہارا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. اگر اختلاف آیا تو اختلاف خود بگاڑ ہے. جب تمہارے اندر بگاڑ ہو, باہر سے بگاڑ آئے گا.